الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر احباب گرامی معزز سامعین کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یہ خوشی کے دن نصیب فرمائے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر لیکن مسلمانوں کو رب العالمین نے تعلیم یہ دی ہے کہ مسلمانوں تمہاری خوشی کا آغاز بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے سے ہی ہوگا، اس لیے کہ تمہاری زندگی فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ کی تسبیح، رب کی کبریائی اور رب کے سامنے سجدے، فرمایا کہ تب تک ہوتے رہے حتی یأتیک الیقین، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے، جب تک یہ زندگی باقی ہے، اس وقت تک موت تک اللہ کی عبادت جاری رہنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن خاص طور پر یہ ان ایام میں سے افضل ترین دن ہے کہ جسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے سب سے افضل دن قرار دیا۔ یہ عشرہ ذی الحجہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن، اور ان دنوں میں بھی سب سے فضیلت والا دن آج کا دن یوم النحر، پوری دنیا میں رب نے جتنے بھی دن بنائے ہیں ان میں سب سے افضل ترین دن، اور اس میں انسان جہاں دیگر عبادات بجا لاتا ہے ان عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اضافی عبادت قربانی کی شکل میں اللہ رب العزت کا نام لے کر بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے اور تیرے نام کو ہی ساری کائنات میں سب سے اونچا کرتے ہوئے اے اللہ اس جانور پر تیرا نام لیتے ہوئے اسے تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ کیسے وہ باپ بیٹا کہ انہوں نے دنیا کی ساری محبتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے، دنیا کی ساری خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت، رب کی فرما برداری، رب کی بندگی اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس دن کا معنی یہی ہوتا ہے فرما بردار ہونے والا، مطیع ہونے والا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان در امتحان، تمام امتحانات میں شروع ہونے کے بعد سب سے بڑا امتحان کہ اپنی ہی لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار، اور میرے رب نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم کے واقعے ہی بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی، لیکن اس میں شروع ہوئے، اور میرے اللہ رب العزت کے ہاں پھر جو مرتبہ پاتا ہے اللہ رب العزت پھر آخرت میں عزتیں دیتے ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی رب ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھتے ہیں، ان کے کاموں کو بھی زندہ رکھتے ہیں، ان کے پیروکاروں کو بھی زندہ رکھتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ان کی نیکیوں کے سلسلوں کو بھی میرا اللہ جاری رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ کہ اطاعت اور بندگی، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنے کا نمونہ، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نمونہ، اور پھر اس سے بڑھ کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی زندگی کی پہلی بہاریں ہیں، جوانی کی دہلیز پہ بھی قدم بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس عمر کے
بھائیوں اپنی جوانیوں پہ بھی نظر ڈالیے. رب العالمین ہماری جوانی کو بھی اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے. اس لیے کہ جوانی یہ ایک بہت بڑا عظیم اللہ کی طرف سے جہاں اس کی نعمت ہے وہاں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کی ہے, امتحانات کی ہے کہ ان جوانی کے ایام میں جہاں خواہشات کے سیلاب ہے اور ایک سمندر کھاتے مارتا ہوا دل و دماغ میں بہت زد ہے, لیکن پھر بھی یہ ساری خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے رب کی مرضی کو جب اپنی خواہشات پر غالب کرتا ہے پھر میرا اللہ بھی کہتا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ, اور نوجوان تیری جوانی کے سجدے مجھے بڑھاپے کے سجدوں سے زیادہ پیارے ہیں. تیری جوانی میں کمر جھکی ہوئی رکوع کے اندر سجدے کے اندر در جوانی عبادت کرتا پیغمبر ہے. یہ جوانی میں عبادت یہ نبیوں کا شیوا ہے, نبیوں کا طریقہ ہے. بڑھاپے کے اندر جب کمر ساتھ چھوڑ دے, جب یہ اعضاء کمزور پڑ جائے پھر تو آ ہی جاتا ہے, اور کیا پتا زندگی کب بے وفائی کر جائے. یہ بڑھاپا دیکھنا نصیب ہوگی یا نہ ہو. اس لیے میرے پیارے بھائیوں بوڑھا جانور, کمزور جانور, لاغر جانور, بیمار جانور, اس جانور کی اس دن قربانی بھی میرے اللہ کو پسند نہیں. اس لیے نوجوان تو بھی اپنی جوانی کو میرے اللہ کے نام لگا دے, پھر میرا رب مجھے وہ دے گا جو تیری مرضی ہوگی, تیری منشا ہوگی. یہ زندگی بڑی مختصر, بڑی محدود, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ساعت, اللہ نے قرآن میں اسے ایک لمحے سے تعبیر کیا. ابھی زندہ ہے, اگلے لمحے کیا ہونا ہے تجھے کوئی خبر نہیں. ایک لمحے کی بات ہے یہ زندگی, اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت تو اتنی معمولی ہے کہ کئی سمندروں کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹکڑے کیے جائے اس کی حیثیت بھی یہ دنیا کی زندگی نہیں بنتی. پیارے بھائیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جانور اس کی آنکھ میں عیب نہیں ہونا چاہیے, اس کے کان میں عیب نہیں ہونا چاہیے, اس کی ٹانگوں میں عیب نہیں ہونا چاہیے. پیارے نوجوان بھائی اور میرے بزرگ اپنی نظر میں بھی غور کریں, اپنے کانوں پہ بھی غور کریں, اپنی آنکھ اس کی آوازی پر غور کریں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں تیری آنکھ کیا دیکھتی ہے, دیکھ کے اجالے میں ملے, رات کی تاریکی میں بھی, خلوت اور تنہائی میں بھی. ان السمع والبصر تیرے کان کیا سنتے ہیں, لپیاں لگا کے ہیڈ فری لگا کر دنیا کائنات کو غافل کر دیا, لیکن اللہ تیرے دل کے دھڑکنوں سے بھی واقف, تیرے دماغ میں چلنے والی سوچوں سے بھی واقف. ان السمع فرماتے ہیں تیرے اللہ تیرے کان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, تیری آنکھ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. والفؤاد اور یہ دل اس میں کیا سوچے ہیں, کیا فکرے ہیں, اس کی کیفیت کیا ہے. دنیا کے سامنے تو بڑا حسین ہے, بڑا خوبصورت ہے, تیری جوانی, تیرے حسن, تیرا لباس, تیری ہر چیز کو لوگ بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں, لیکن دل کیسا ہے, کہیں ایسا تو نہیں چہرہ سفید ہے دل کالا سیاہ ہے. اور دل کالا سیاہ کیسے ہوتا ہے, یہ گناہوں کی میل چہرے سے سیاہ ہوتا ہے. میرا اللہ فرماتے ہیں اس دل کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. اور یہ قربانی کے موقع پہ اللہ نے تو خوب فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں, تمہارے خون نہیں جاتے, میرے اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی, دلوں کی پرہیزگاری, دلوں کی طہارت. دل میں گندگی ہے, دل میں فراست ہے, دل کالا سیاہ ہے, اور تو جانور پہ جانور ذبح کرتا جائے, میرے اللہ کو تیرے خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں. میرا اللہ کو یہ چاہتا ہے اس جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے گناہوں کے بھی نادم ہو, اپنے گناہوں سے بھی تائب ہو, اپنی زندگی کا رخ بھی بدل, اپنے رب کی طرف پلٹ, سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے دل کی میل کچیل کو صاف کر, پاکیزہ صاف شفاف دل, اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل. لیکن کیفیت کیا ہے,
آج باقی چیزوں کی قربانی تو دور کی بات، ہم اپنی معمولی سی انا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں؟ یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ بڑاپن، دوسروں کو حقیر جاننا، کمزور سمجھنا، کمتر سمجھنا، بے قربانی اپنی انا کی، اور اگر اپنی انا کی قربانی نہ دے سکا تو میرا اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، فرمایا اس کی مثال تو اتنی بدترین مثال ہے، فرمایا اتنی بدترین مثال شاید ہی قرآن میں اللہ نے کسی کی بیان کی ہو۔ فرمایا وہ کتا جو ہانکتا ہے، خواہشات کا پجاری انسان، اس کتے کی مانند ہے۔ رب العالمین نے ہم سب کو اشرف المخلوق بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے مرتبے کو سمجھیے، اپنی عزت اور وقار کو جانیے، اس کے مطابق اپنے لیے اپنی منزل کا سودا کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ میری اور آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے، جانور اللہ نے اسے میرے اور آپ کے تابع کیا ہے، اس پر رب کا نام لیتے ہوئے اس پہ ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ لوگوں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جانور کو ذبح کرتے ہوئے فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، بہترین طریقے سے ذبح کرو۔ کیا بہترین طریقہ ہے؟ چھری پہلے سے تیز کر لو، یہ نہیں کہ جانور گرا کر پھر چھریاں تیز ہو رہی ہے، یہ جانور کو فرمایا کئی موقع تو مار رہے ہو۔ دوسرا، ایک جانور کی نظروں کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیجیے، کوشش کیجیے اس کی نظروں سے اوجھل کر کے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے سبق کیا ملتا ہے؟ وہ محبوب جو جانور پر کی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ سگے باپ پر، سگے بہن پر، سگے بھائی پر، اپنی بوڑھی ماں پر، اپنے یتیم بھانجوں بھتیجوں پر، اپنے ہمسایوں پر، عزیز و اقارب پر، یا عام مسلمانوں پر، کیا وہ اسلام ظلم کی اجازت دے گا؟ رب کعبہ کی قسم، یہ ظلم میرے اللہ کو گوارا نہیں۔ ظلم کی وجہ سے بلی پر ظلم ہو، میرا اللہ اس انسان کو جس کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی، جنت اس کے لیے بنائی، لیکن اگر یہ بلی پر بھی ظلم کرے، میرے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں، میرے اللہ جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر یہ رحمتے نہ ہو، نرمی کرنے والا ہو، وہ کتے پہ نرمی کرے، بدترین مخلوق پر رحم کھائے، میرا اللہ اس پر بھی جنت دیتے ہیں۔ جانور پہ رحم کیجیے۔ دوسری بات، قربانی کے 4 دن اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، آج کا دن سب سے افضل دن، لیکن اس کے بعد اس کا جو حرام حالت ہے اسے نہ کاٹیے، اس لیے کہ قصاب حضرات بڑی جلدی ہوتی ہے، ان کو جو ہی گرایا جانور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ حرام خون، دم مسفوح، یہ بہتا ہی اس وقت ہے، یہ پورا نکلتا ہی اس وقت ہے جب تک وہ حرام مغز، وہ کنیکشن جسم کے ساتھ کاٹا نہ جائے۔ اس کی رگیں کاٹے، اس کی خوراک والی نالی کاٹے، سانس والی نالی کاٹے، اس کی خون والی رگیں کاٹے، لیکن وہ حرام مغز جب نوک مار کے اس کے اندر یہ بالکل اجازت نہ دے، اس لیے کہ وہ دم مسفوح جب گوشت میں رکے گا، گوشت نقصان میں بھی ہوگا، اور یہ حرام خون اس کے اندر جو ہے نا وہ جمع ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آخر بات یہ ہے، یہ موقع ہے، ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھیں اور صرف ذبح کر کے اپنے گھر تک محدود ہو جانا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، اسلام کی یہ تعلیم دے۔ اللہ نے تقسیم کی بھی توفیق دے، اپنے محلے میں، پڑاکی میں، رشتے داروں کے قریبوں کو، مانگنے والے، نہ مانگنے والے، کوشش کر کے سب تک پہنچائیے۔ کھا لے، یہ بھی اسی طرح صدقہ کرنے کا حکم ہے، آپ ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کے پیسے صدقہ کر دیں۔ اور سب سے آخری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ گوشت کو اپنے گھر لے جائیں اور گند اٹھا کے ہمسایوں کے دروازے پہ ڈال دیں، گلی محلے کو بدبودار بنا دیں۔ اسلام نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ کوشش کیجیے صفائی، طہارت، پاکیزگی جہاں انتظامات ہیں، اپنا پورا سارا جو ملبہ وہاں تک پہنچائیے، کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دینا، اللہ کے نبی نے اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ راستے میں پڑا ہوا
دعا ہے کہ اللہ یہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے.